بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کل آپ جانتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو نئے سرے سے دیکھنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا اور اس کا جس انداز میں فیصلہ دیا گیا اس زمانے میں، اس کے حوالے سے پاکستان کے عوام بھی اور دنیا ساری کے جورسٹ بھی، قانون دان بھی اور سیاست سے متعلقہ لوگ بھی اپنی رائے دے چکے ہیں۔ کسی نے بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اس کیس کو ہی جس انداز میں ڈیل کیا جانا چاہیے تھا، یہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ وہ اس معیار پر بھی پورا نہ اترا۔ تاریخ اپنا فیصلہ دے چکی، عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب ایک جوڈیشل سسٹم کی بات ہے، وہ ہوتی رہے گی، لیکن اس دوران ایک بات نئی نسل کے سامنے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شخصیت کو بطور سیاستدان، ان کی خدمات کو بطور وزیر اعظم، ان کے کام کو، اور پھر ان کے مقدمے کے حوالے سے سارے معاملات کو نئی نسل تک تفہیم اس کی ٹھیک انداز میں ہو سکے، اس مقصد کے لیے ایک کتاب سامنے آئی ہے جس نے یہ ساری صورتحال ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ میرا لہو ذوالفقار علی بھٹو، سیاست و شہادت، جناب فرخ سہیل گوئندی کی یہ تحریر ہے۔ خواتین و حضرات، اس کتاب کا ایک حوالہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، وہ نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور ان کے بطور سیاستدان اس کے کردار کو اور شخصیت کو سمجھنے کی بات ہے، اس کتاب میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں بھی اور جنوبی ایشیا کی تاریخ میں بھی اور عالمی سطح پر جتنے امور و معاملات میں سے ہماری زندگی پچھلے بہت سے برسوں میں سے گزری ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اپنے کمنٹس کے حوالے سے اور ان کی اپنی تحریروں کا اس میں جو ذکر ہے، اس سے ہم نئی نسل کو بہت آسانی کے ساتھ بھٹو تفہیم کے ضمن میں سہولت پیدا کر سکتے ہیں، آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کتاب پر اور اس حوالے سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور ان کے بطور سیاستدان کردار پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اس پروگرام میں جو مہمان تشریف فرما ہے، آپ سے ان کا تعارف کروا دوں۔ جناب جسٹس سید افضل حیدر صاحب، سابق وزیر قانون بھی ہیں ہمارے اور علمی ادبی حوالے سے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ جناب ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، آپ جانتے ہیں ادیب ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، استاد ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ جناب فرخ سہیل گوئندی، آپ کو زحمت دی مصنف ہونے کے حوالے سے، خاص طور سے ان کو یہاں بولا۔ جناب افضل حیدر، میں نے جو عرض کیا کہ بھٹو صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اور ان کے معاملات، ان کی خدمات کو، اور پھر اس روشنی میں ان کی اس مقدمے کے حوالے سے جو نشیب و فراز بنتے ہیں، اس کو سمجھنے میں یہ کتاب مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ آپ اس ضمن میں بہتر طور پر فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت کئی جہتوں سے ہے۔ میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہے جو کہ ایک سیاسی کارکن ہے، ٹھیک، اور بھٹو صاحب کی جماعت کے ساتھ اس کو ایک تقریباً عشق تھا۔ گوئندی صاحب نے سیاسی عمل میں حصہ لیا، ٹھیک، اور پھر جس وقت بھٹو صاحب کو شہادت ہوئی تو اس کے 2 سال کے اندر انہوں نے اپنے تمام حالات، واقعات لکھنا شروع کر دیے۔ ٹھیک، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا اہم ایک پیش رفت تھی کہ ایک سیاسی کارکن اپنے ہم عصر حالات میں ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہے جس میں کہ نہ صرف اس نے جس ممدوح کی بات کی ہے، بلکہ اس کے حوالے سے عالمی اور ملکی اور بر صغیر کی جو سیاست ہے اس کا بھی تجزیہ کیا۔ اچھا سر، میں ایک چھوٹی سی بات اگر ضمناً اس میں عرض کروں تو آپ باقی بات اپنی جاری رکھیے گا۔ آپ نے کہا کہ اپنی ہم عصر تاریخ کے حوالے کارکن بات لکھتا ہے۔ اب یہ انتہائی مشکل کام نہیں ہے کہ اپنے ہم عصر، اس میں بہت سے کردار بھی زندہ ہیں، واقعات بھی موجود ہیں، بہت مشکل کام ہے، اور اس میں آبجیکٹیوٹی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک
ایک تو میں جیسے فرق صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی محنتی اور کمیٹڈ جذباتی آدمی ہے. جی بالکل. تو جس وقت انسان پھر لکھتا ہے پھر اس نے انصاف کرنا ہوتا ہے. میں چونکہ ان کا مداح تھا تو اس لیے کہ ایک میں حیران ہوتا تھا کہ ایک نوجوان مجھ سے عمر پہ کافی چھوٹے ہیں کہ ایک ہم ایم آر ڈی کی تاریخ میں اور بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی ہم فعال رہے, اور تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ایک نوجوان نے یہ ایک تجزیاتی کام شروع کیا ہے. لیکن جب میں نے کتاب دیکھی تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ صرف انہوں نے کچھ جذبات کا اظہار نہیں کیا کہ بھٹو صاحب کی صرف تعریف کر دی, بلکہ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ہے. اور دوسری اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو انہوں نے نام سلیکٹ کیا جی وہ اپنے ممدوح کے کی تقریر میں کی تحریر میں سے 2 ایسے لفظ لیے جو کہ ہائیلی ایکسپریسو ہے. کیا بات, یعنی کہ تمام جو چیز ہے نا وہ انہوں نے بیان کر دیا. اور تیسری جو ان کی کتاب کی جو اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بھٹو کو پھانسی اس جرم کی وجہ سے دلوائی گئی کہ وہ قوم پرست تھا, وہ پاکستان سے محبت کرتا تھا اور پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا. اچھا اجمل نیازی صاحب دیکھیے 3 انہوں نے ایک جسٹیفیکیشنز پیدا کی اور اس کے حوالے 3 آگے لاجیکلی اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے. اب جس وقت ہم جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے آج جو یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس وقت تک وہ محاورے کی زبان میں کہتے ہیں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا, تاریخ بے شمار اپنے واقعات اپنی کروٹیں لے چکے. لیکن ہمارا رائٹر جو ہے وہ جس زمانے کے ساتھ اپنے قلم کو منسلک کرتا ہے اور وہاں سے اپنا رشتہ استوار کر کے آج کے حالات پر پہنچتا ہے, درمیانی واقعات جو ہیں وہ اس کا رستہ کہیں روکتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ جس راستے پہ بھٹو صاحب چلے تھے اور پھر اسی راستے پر فروغ بھی جا رہا ہے تو انہیں کون روک سکے گا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ تاریخ کے منظر نامے پر بھٹو ایک خواب کی طرح بھرا تھا اور پھر اس خواب کے پیچھے ایک انقلاب کی آرزو تھی. دیو مالائی ایک شہزادہ آسمان سے تلسماتی آدمی سفید گھوڑے پہ براق پہ اتر رہا ہو. اب یہ پہلی دفعہ ہوا اعزاز کہ کسی لیڈر کے ساتھ لوگوں کو محبت ہوئی, رومانس, اس نے رومانس دیا سیاست کو, اس نے سیاست کو عشق و مستی دی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ لوگ جو بھٹو کے عشق میں گرفتار ہوئے تھے وہ آج بھی بھٹو کے عشق سے باہر نہیں آ سکے. تو یہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فروخ سہیل گوئندی کے خواب کی تعبیر ہے. گوئندی صاحب یہ اصولاً یہ فکرہ تو آپ کا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. آپ کا کوئی قاری یہ کتاب پڑھ کے آپ کا کوئی قاری یہ کتاب پڑھ کے تاثر لے رہا ہے کہ آپ کا کوئی خواب تھا جس کی یہ تعبیر ہے. یہ داستان عشق ہے جیسے یہ کہہ رہے تھے, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو, میں اکثر کہتا ہوں کہ میں جس جنریشن سے ہوں اس کو میں کہتا ہوں بھٹو جنریشن, کیونکہ جب ہم امرجنگ یوتھ میں تھے تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک نئے پاکستان کے تصور کے ساتھ دیکھا اور پھر اس تصور کے خالق کو اپنے سامنے سولی پر چڑھتے ہوئے دیکھا. تو میرے لیے جہاں اہم یہ تھا, جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے یہ ہمارے قائد تھے ایم آر ڈی کی تاریخ میں, یہ ہمارے آئیڈیل ہوتے تھے شاہ صاحب, ملک قاسم, اور یہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے, یہ عوام کے ڈیموکریٹک سٹرگل کے لوگ تھے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس خواب کا قتل ہوا ہے پاکستان میں جو 4 اپریل 1979. تو یہ, اور دوسری اہم بات یہ جو شاہ صاحب نے کی, کاش میں یہ 1% کام بھی نہیں ہے کہ سیاسی کارکن جو تاریخ ساز ہوتا ہے وہ تاریخ نویسی بھی کرے, کیونکہ پاکستان کے اندر پیپلز ہسٹری نہیں لکھی گئی, پاکستان کے اندر اورل ہسٹری نہیں لکھی گئی. پاکستان کا جو سب سے بڑا مورخ ہوتا ہے وہ بھی مغلیہ دربار کی تاریخ لکھتا ہے, اس نے کبھی رزاق جھرنا کی تاریخ نہیں لکھی, اس نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ نہیں لکھی. پاکستان کے بڑے کسی مورخ نے ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ نہیں لکھی. انہوں نے تاریخ لکھی تو کسی نواب کی تاریخ لکھی, کسی جرنیل کی تاریخ لکھی, یا 500 سال پرانی تاریخ لکھتی. جو دنیا میں ایک نئی ہسٹری آئی ہے, امریکہ میں جیسے ہاورڈ زین ہیں, وہ کنٹمپریری ہسٹری لکھتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے لیے میرا خیال ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی. مثلا آپ کے جو قاری ہیں, میں ایک قاری ہوں, میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں, میرا آپ کا کوئی تعارف نہیں ہے, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا ہے چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, تقریریں کرتے, حکومت کرتے, جیل کی کال کوٹڑی میں سے اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہوئے. آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ چونکہ آپ کے قاری نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے, وہ شب و روز دیکھے ہیں. اچھا اعزاز, مجھے ان کے قاری کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کرنا ہے, پھر فروغ بات کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ فروغ گوئندی نے اس شخص کو
कुएं यार में से निकलते हुए देखा और फिर सूबेदार की तरफ जाते हुए देखा। मैं समझता हूँ कि सूबेदार की तरफ जाने का हक उस आदमी को नहीं है जो कुएं यार की तरफ से नहीं जाता। कुएं यार से निकलना बड़ा ज़रूरी है। तो ये रोमांस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, मैं समझता हूँ किसी लीडर ने अब तक नहीं दिया हमें। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि ये किताब हमारी ज़िंदगियों का निसाब होना चाहिए। ये किताब हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ये जिस तरह भुट्टो जनरेशन कहा फ़ारूक ने, मैं समझता हूँ कि लड़के जो हैं पढ़ें इस किताब को। शाह साहब, ये जो मुकदमा कत्ल है, एक बात तो सीधी सीधी एक आम आदमी की हैसियत में, तालिब इल्म, कानून के तालिब इल्म की हैसियत में, ये छोटे मोटे हर बंदा ये कहता है कि जनाब एक शख्स को कत्ल करना चाहा, मान लिया कि कत्ल करना चाहा, वो तो ज़िंदा है, वो तो मरा ही नहीं, और जो मर गया उसको कत्ल नहीं करना चाहते थे, तो नीयत कहाँ से आ गई कत्ल की, और सज़ाए मौत कैसे हो गई। अब बाकी मामला तो आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने। ये किताब हमें किस अंदाज में नए कारी को रहनुमाई देती है और उस सारे केस को समझने में आसानी पैदा करती है? ये इस लिहाज से आसानी पैदा, क्योंकि इसमें भुट्टो साहब की जो तहरीक थी, भुट्टो साहब का जो माजी था, भुट्टो साहब का जो इन्होंने हाल देखा, और भुट्टो साहब के लिए जो अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल रखा, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने अपनी किताब में समोया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला अब लोगों ने करना है कि जिस वक्त वो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर, पीलू मोदी का भी इन्होंने जिक्र किया है जिसने किताब लिखी, और गोविंदी एक एक आदमी के पास गए, हिंदुस्तान भी गए, जहाँ जिस गांव से उनके आबाओ अजदाद आए थे वहाँ तक भी गए, तो इन्होंने उनकी ज़िंदगी का जो नक्शा पेश किया है, तो उसको पढ़ने के बाद फिर एक कारी खुद अंदाज़ा लगाएगा कि भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों बना। अच्छा। और वो जिन्होंने बनाया उन्होंने मंतकी अंजाम तक इसलिए पहुंचाया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि भुट्टो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता था। जराइम तो कुछ और थे, दूसरे लफ्ज़ों में। हाँ, बात तो कुछ और थी। ख़वातीन व हज़रात, अभी हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल, अदालती कत्ल जिसे कहा जाता है, उनकी शख्सियत, उनकी सियासत, और उस तनाज़ुर में पाकिस्तान की तारीख़, और उस तनाज़ुर में फिर आलमी तारीख़, और इर्द गिर्द के ग्लोबल मामलात जो हैं वो सारे हमारे सामने हैं। लेकिन आईना है हमारे सामने एक किताब जिसका नाम है मेरा लहू, और फ़र्रुख सुहेल गोइंदी साहब की ये तहरीर है। मेरे साथ सैयद अफजल हैदर साहब हैं, डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब हैं, और ख़ुद फ़र्रुख सुहेल गोइंदी साहब हैं। गोइंदी साहब, ये जो दोनों बातें जो हो रही थी, मैंने भी आपसे ये अर्ज़ किया था कि ये मुश्किल इसलिए मुझे लगता है कि आपके या किसी भी राइटर के लिए कि जब उसके कारी के सामने भी वो सारे हालात मौजूद हों जिसको वो अपनी नज़र से देख रहा है, तो लिखने वाले को और मोहतात होना पड़ेगा कि कहीं कलम ऐसी जगह पे चूक ना जाए जहां मेरा कारी ये कहे कि जनाब मेरे पास तो शहादत मौजूद है कि ये तो वाक़या यूँ नहीं था, यूँ था। तो आपके लिए बड़े नाजुक मकामात थे। इन नाजुक मकामात से गुजरते हुए आप, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब ये किताब लिखी गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1979 में उनकी शहादत हुई, और मैंने 79 में ये शुरू की और अपनी 21 साल की उम्र में मुकम्मल की। ये मुश्किल नहीं था, इसलिए कि हम तारीख़ साजी कर रहे थे। अच्छा। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेना मुश्किल था। उस वक्त ऐसी किताबें, तहरीरें, तहकीकात, मसनूई किस्म की प्रोपेगेंडा, करैक्टर असैसिनेशन आ रहा था। तो ये एक किस्म का एक मुकदमा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। सोसाइटी में एक पोलराइजेशन थी। तो ये विटनेस थी उस शहादत की जो जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और उस कारी के लिए तो थी, उस कारी के लिए भी थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल, खाइन और गद्दार तक कहते थे। नाम का मुसलमान, नाम का मुसलमान। अदालत ने एक फ़ैसला दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर कैंसिल भी किया उस फैसले को। तो इसलिए ये उस जद्दोजहद का हिस्सा था, ये तहरीक व तहकीक करना। और मेरा मंशा यही था कि जिस शख्स का नाम अखबार में, आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह देते थे के दौर में हुआ, भुट्टो लिखना ममनू था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मैंने इसको एक चैलेंज समझ के किया, जैसे हमने MRD की जद्दोजहद में किया। तो ये जो मैं हम्बली और बड़े हम्बली ये कहना चाहूँगा कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद
پہلی کتاب تھی جو اردو زبان میں پاکستان میں منظر عام آئی، اور محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کا دیباچہ لکھا، اور اس کو ہم نے بڑے لو پروفائل کام رکھا، اس کتاب کو چھاپنے کا، لکھنے کا، اور اس کو بڑی پذیرائی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشکل کام ہوگا، لیکن ہمارے لیے وہ زیادہ مشکل دور تھا جس میں ہم جی رہے تھے، زندہ رہ رہے تھے، اور اب پاکستان میں جمہوریت کا یا ذوالفقار علی بھٹو کا پرچم بلند کیا ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کمٹمنٹ جن لوگوں کی ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، خلوص فن ہے دلیل حیات صاحب فن، مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں۔ انہوں نے ابھی آپ نے کہا کہ اس میں پیلو مودی کا بھی حوالہ موجود ہے، انہوں نے بھٹو صاحب کی کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، بھٹو صاحب کی تقریروں کے حوالے بھی دیے ہیں، عالمی لیڈروں کے حوالے بھی دیے ہیں، عالمی سطح کے اخبارات کے حوالے بھی دیے ہیں، عالمی سطح کے پریس کے حوالے، مطلب کتنا کچھ جو ہے وہ ایک ون ونڈو آپریشن کے طور پر ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، میں نے اس لیے تو کہا کہ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے یہ لیا تھا، تو یہ آج کے سیاسی کارکن کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک سیاسی کارکن کو ایسا ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، جو کہ نہ صرف سیاست میں حصہ لے بلکہ وہ ہی شوڈ بی الائیو ٹو دی انٹائر سچویشن، وہ اپنے ہم اثر حالات سے اس کو آگہی ہو اور وہ مستقبل میں دیکھ سکتا ہو، تبھی تو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ یہی اور کمٹمنٹ ہوتی ہی ہے۔ کمٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نعرے لگا دی یا ایک پارٹی میں آپ شامل ہو گئے۔ کمٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایک نظر کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کو سمجھیں، اس کے لیے کام کریں، اس کو پھر پروپیگیٹ کریں۔ یہ جو کتاب فروخ سہیل گوئندی نے لکھی ہے یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا نصاب ہے، اصل میں یہ نصابی کتاب ہے ان کی، ان کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں، یہ ہر اس پاکستانی کے نصاب کی کتاب ہے جس کو اپنے وطن سے محبت ہے، جس کو اپنے لوگوں سے محبت ہے، اور جس کو اپنے عوام کے مستقبل، خوشحال مستقبل کے ساتھ محبت ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، اپنے مٹی سے، اپنے کلچر کے ساتھ پیار اور اس کا تحفظ، یہ اس کا بنیاد۔ بہت اچھا اجمل علی صاحب، آپ ماشاءاللہ زبان دان آدمی ہیں، اور آپ کے کالم جو ہے نا وہ ایک خوبصورت سی خوشبودار پھوار ہے لفظوں کی جو چلتی چلی جاتی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہم نے واقعات پر بات کی اس کتاب کے حوالے سے، اب میں اس کتاب کے اسلوب کی بات آپ سے دانستہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ زبان کی بات، میرا ایک فکرہ سن لیجیے۔ اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی اور جس شخص کے بارے میں یہ کتاب ہے اس کی لکھے ہوئے فکرے جو ہیں ان کی زبان کو بھی اس میں شامل کر کے نمایاں کیا گیا۔ مثلا موت کی کال کوٹری سے بھٹو صاحب خط لکھتے ہیں فرانس کے صدر کو، علاوہ اس کے کہ اس میں اپنے ملک کی سے تاریخ لکھتے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ اپنے فرانس کی تاریخ لکھتے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ صوفیاء کا حوالہ دیتے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ وادی سندھ کی تہذیب کا ذکر اس میں کرتے ہیں۔ موت کی کال کوٹری سے ایک فقرہ لکھتے ہیں فرانس کے صدر کو کہ اگر مجھے انہوں نے مار ڈالا تو کل کو میرا لہو، میرے عوام، میرے خواتین، مرد بچے بوڑھوں کے، میرے ملک کے، ان کے چہروں پر ایسی سرخی بن کے جگمگائے گا جیسی فرانس کے گلاب کی پتیوں کی سرخی ہوتی ہے۔ یہ اسلوب اس شخص کا۔ اعزاز بات یہ ہے کہ ایک اتنی خوبصورت بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ فروخ نے اس کتاب میں اسلوب کو ایک محبوب ادا دینے کی کوشش کی۔ بہت اچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات تو موت کی کرتا ہے مگر اس میں سے بھی زندگی کے رستے اس کے سامنے بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا بندہ، فیض کی شاعری آپ پڑھیں تو فیض کی ساری شاعری جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف جاتی ہے۔ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے۔ تو یہ کتاب مثلا وہ دیکھیں نا، عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، اب یہ بھٹو ہی کہہ سکتا تھا، دیکھ کوئی اور لیڈر بتائیں جو پڑھا لکھا ہو، قائد اعظم کے بعد آپ کوئی ایک لیڈر بتائیں۔ بھٹو صاحب نے غالب کے شعر کی پر بات کی اور کہا کہ نہیں، اس نے غلط کہا تھا، جی جی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی آخری بات ایسی کہنا چاہتے ہوں؟ صرف ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، عدالت میں مثلاً بھٹو نے خواجہ فرید کا ہاں وہ کافی پڑھی کہ دکھاں دی ماری جندڑی علیل ہے۔ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون آدمی کر سکتا ہے۔ فرق صاحب کوئی لاسٹ کمنٹ؟ میرا کمنٹ یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن جو ہے، جو اس کتاب ایک چھوٹا سا، یہ اس کا ایک قاعدہ ہے، کتاب بھی نہیں میں کہتا، جو ذوالفقار علی بھٹو کی ساری سیاست ہے، کہ آج پاکستان کے لوگوں کو ری ڈسکور کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، اور اس سے اچھی کتابیں آنی چاہیے کیونکہ یہ ایک آغاز تھا، اور ابھی ذوالفقار علی بھٹو پہ ایک کمپریہنسو جو ان سی تاریخ لکھی جانی چاہیے۔
کمپریہنسو کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. بالکل میں اس کو آغاز سمجھتا ہوں. شاہ صاحب، سر جو موکل ہوتا ہے آپ کا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بلکہ وہ تو چاہتا یہ ہے کہ وکیل میرے پاس سے اٹھ کے ہی نہ جائے، جو بھی اس کے دل میں باتیں آتی ہیں سوچ کے بھی اور بغیر سوچے سمجھے بھی وہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹائم، زیادہ سے زیادہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. بھٹو صاحب کے وکیل جاتے ہیں جیل کی کال کوٹری میں ملنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار آپ جلدی میرا بات ختم کر لیں اور جتنی جلدی آپ واپس جا سکتے ہیں چلے جائیں. بے شک مجھے شرم آتی ہے، یہ جگہ ایسی ہے، یہ آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. انسانیت کا ایک حوالہ دیکھیں کتنا اس سے بڑا. بڑھ کر اور دیکھیں کہ جس وقت بھٹو صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا، میں نے وہ ٹرائل سنا ہے، تو بھٹو صاحب کے وکیل اور بھٹو صاحب کے درمیان پولیس والے آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. یعنی کہ ان کو اس بنیادی حق سے محروم کیا گیا کہ ایک سائل، ایک موکل اپنے وکیل کو حالات بتا سکے، لائن آف ایکشن بتا سکے، آپس میں گفتگو کر سکیں. ان کا حق ہے ان کا. ان کو وہ پولیس والے ساتھ بیٹھے. اچھا سر، اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام میں ہم نے جتنی گفتگو کی ہے، آپ اپنا کوئی کلوزنگ نوٹ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا اور انہوں نے ایک جو بہت عظیم کام یہ کیا، عظمت کا کام یہ کیا کہ وہ مقدمے سے بھاگے نہیں ہیں، وہ اس ملک سے فرار نہیں ہوئے. وہ انہوں نے کسی اس وقت کے صدر کے ساتھ کوئی خط و کتابت کر کے، کوئی پیغام رسانی کر کے، کوئی درخواست لے کر، کوئی 10 سال کو 5 سال کے لیے نہیں کیا. اس شخص نے مقابلہ کیا ہے، فیس کیا ہے اور اپنی زندگی کا اس مصرے پر اختتام کیا ہے جس کا نائب صاحب نے حوالہ دی کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنی دھرتی کے ساتھ پیار ہو شدید. وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، اور اس حوالے سے یہ کتاب جو ہے میرا لہو، فرخ سہیل گوئندی صاحب کی تحریر ہے. پاکستان کی تاریخ کو سمجھتے ہوئے اور پاکستان کی تاریخی حالات 62-63 سال کے اب تک کے بھی سامنے بے شک رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بھٹو صاحب کی زندگی میں جتنی باتیں انہوں نے اپنی سیاست کے دوران کی اور جتنی باتیں انہوں نے اپنی جیل کے دوران کی، ان ساری باتیں آج کے پاکستان کے حوالے سے بھی اسی طرح اہم ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، یہ ایک فکرہ اس شخص کے کریکٹر کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا فکرہ ہے. بھٹو تفہیم بہت ضروری ہے، اس دور کی تفہیم بہت ضروری ہے، اور اس دور کے معاملات ریاستی جبر کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ کتاب ہمیں بہت معاونت کرتی ہے ان سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے، اور بھٹو صاحب کی زندگی اور ان کی شہادت حوصلہ دیتی ہے زندہ رہنے کا بھی اور مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھی، صرف اس تناظر میں کہ میرا ملک اور میرے ملک کے عوام کسی طرح سکھ کا سانس لے سکیں. میں شکر گزار ہوں جناب سید افضل حیدر صاحب، جناب ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، جناب فرخ سہیل گوئندی صاحب، آپ لوگ تشریف لائے. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، بہت اچھی گفتگو، آپ نے باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے خواتین و حضرات. اعزاز احمد آذر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.